अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं कैसर अब्बास खान बलोच और मैं अपने नए व्लॉग के साथ हाजिर हूं। नादरीन, आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की अदलिया के एक साबिक जज जस्टिस रिटायर राना मोहम्मद शमीम ने एक एफिडेविट जारी किया है और उस अपने बयान हल्फी में उन्होंने पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मौजूदा सिटिंग जज के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये एफिडेविट कहां पर तहरीर हुआ है और इसका तहरीर कुनंदा कौन है और इसको आज ही क्यों रिलीज़ किया गया है और इससे मरीम नवाज शरीफ और मोहम्मद नवाज शरीफ क्या बेनिफिट हासिल कर सकते हैं और इस एफिडेविट के जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ की अपीलें चल रही हैं उस पर क्या असरात होंगे, ये बताने से पहले मैं आपको इस केस की एक हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। नादरीन, पाकिस्तान की तारीख में एक पनामा केस आया जिसके कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली ने बहुत सी जायदादें बना रखी हैं गैर मुल्क में और ये उन्होंने ज़हर नहीं की हुई। तो इस पर इमरान खान ने पाकिस्तान में एक 126 दिन का तारीखी धरना दिया और इस धरने के बाद जो मामला था वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में एक एनी रेट पटिशन दायर हुई और इस एनी रेट पटिशन पर पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट थी, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार उस बेंच को हेड कर रहे थे, तो एक बेंच बना और उस बेंच को चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब हेड कर रहे थे और जेआईटी उसके अंडर काम करती रही और फिर जेआईटी की रिपोर्ट आई और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दे दिया गया और इस तरह उसके बाद जो शाहिद खाकान अब्बासी थे वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने थे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली को सज़ा देने के लिए जो केस था वो नीचे नैब की अदालत को भेज दिया गया और उसके बाद नैब की अदालत में ये केस चलता रहा और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे साकिब निसार साहब वो इस केस की जो मॉनिटरिंग वो भी करते रहे। तो नाज़रीन, इस केस की पैरवी के बाद ट्रायल कंक्लूड हुआ और जज अरशद मलिक जो नैब अदालत के जज थे उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 11 साल और उसकी बेटी मरीम नवाज शरीफ को 7 साल और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं उनको 1 साल की सज़ा सुनाई और इसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर और मरीम नवाज शरीफ जो है वो जेल चली गई और जेल से उन्होंने अपीलें दायर की जो इस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। नादरीन, इसी दौरान 2018 के इलेक्शन हुए और इलेक्शन के वक्त नवाज शरीफ और उसकी बेटी मरीम नवाज जो थी वो जेल में थी। नादरीन, इसके बाद जो अरशद मलिक साहब से जज थे जिन्होंने नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ को सज़ाएं सुनाई थी उसकी एक वीडियो जारी होती है और उस वीडियो में वो इतराफ़ करते हैं कि मैंने गलत सज़ाएं सुनाई हैं और एक और भी उसकी वीडियो जो गैर इखलाकी थी वो भी रिलीज़ हुई। तो इन वीडियो के आने के बाद जो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था और उस वक्त कायम मकाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस आमिर फ़ारूक वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के पास भी गए थे और उसके बाद उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और जो जज थे अरशद मलिक जिनका तल्लुक़ पंजाब की जुडिशरी से था यानी कि वो लाहौर हाई कोर्ट के मतहत थे और एक सेशन जज थे, तो उनकी जो खिदमात थी वो नैब से वापस लाहौर हाई कोर्ट को दे दी गई और उनकी जो वीडियो या एफिडेविट थे उनको जो मरीम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की अपीलें थी उनके साथ लफ कर दिया गया और जो अदालती रिकॉर्ड था उसका हिस्सा बना दिया गया और कहा गया कि इन एफिडेविट और वीडियो की वो बवक्त अपील के फैसले के वक्त इनको भी वो मद्देनज़र रखेंगे। तो नादरीन, इसके बाद अरशद मलिक साहब के ख़िलाफ़ इंक्वायरी हुई लाहौर हाई कोर्ट में और अरशद मलिक साहब को नौकरी से निकाल दिया गया और इसके बाद जो अरशद मलिक साहब थे उनको कोरोना हुआ और वो वफ़ात पा गए। नादरीन, फिर एक और मामला होता है। इस्लामाबाद के एक जज थे जस्टिस शौकत सदीकी साहब, तो शौकत सदीकी साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर होता है और उस रेफरेंस की कार्रवाई में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो शौकत सदीकी साहब को उनकी नौकरी से बर्खास्त कर देती है और इस तरह शौकत सदीकी साहब जो हैं
وہ اسلام آباد کے جج نہیں رہتے، اور شوکت صدیقی صاحب جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا جو فیصلہ تھا جس میں انہوں نے اس کو نوکری سے نکالا تھا، ان کو ایک اینی ریٹ پٹیشن کے ذریعے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیتے ہیں، اور اس اپنی جو ریٹ پٹیشن ہے اس میں وہ الزام لگاتے ہیں کہ آئی ایس آئی کے کچھ خفیہ اہلکار جو ہیں، اور وہ میرے پاس میری سرکاری رہائش گاہ پر آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ میاں تم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بننے والے ہو، تو ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن آپ ہمیں بتائیں کہ جب آپ چیف جسٹس بن جائیں گے یا بطور جج آپ کے سامنے میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ کی اپیلیں آئیں گی تو آپ ان اپیلوں کو خارج کر دیں گے۔ تو اس پر شوکت عزیز صدیقی صاحب اپنی ریٹ پٹیشن میں کہتے ہیں کہ میں نے انکار کیا، اور میں نے کہا کہ جب میرے سامنے یہ کیس آئے گا تو میں انصاف کے مطابق اور مثل کے مطابق اور قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تو اس پر وہ جو آئی ایس آئی کے خفیہ اہلکار آئے تھے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح تو ہماری 3 سال کی محنت رہگاں چلی جائے گی۔ اس کے بعد جب میں نہیں مانتا وہ اپنی ریٹ پٹیشن میں کہتے ہیں تو پھر میرے خلاف ریفرنس دائر ہوتا ہے اور مجھے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، اور وہ الزام لگاتے ہیں کہ اسے نوکری سے نکالنے کی جو مین وجہ تھی وہ یہی تھی کہ وہ آئی ایس آئی اور حکومت بھی تھی، وہ چاہتی تھی کہ نواز شریف کا جب کیس تمہارے پاس لگے تو تم ان کی اپیلیں خارج کرو، جن سے میں نے انکار کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ میں قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تو اس وجہ سے ان کو ڈر تھا کہ اگر یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بن گیا یا یہ ہائی کورٹ کا جج رہا تو میں بھی نواز شریف صاحب کی جو اپیلیں ہیں وہ منظور کر لیں اور نواز شریف اور مریم نواز کو باعزت بری کر دیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے مجھے نوکری سے نکالوا۔ تو یہ ریٹ پٹیشن جو ہے وہ ابھی تک سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے اس پر متعدد بار سماعت کر چکی ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے فیصلہ جاری نہیں کیا۔ ناظرین، پھر ایک اور موڑ آتا ہے، اور موڑ یہ آتا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی بیل ہو جاتی ہے، اور کیپٹن صفدر صاحب کی بھی، اور جو میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں ان کی ضمانت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو سزا ہے وہ 11 سال ہے، جبکہ جو مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی جو سزائیں تھیں وہ 8 سال سے کم تھیں، تو اس لیے ان کی بیل ہو گئی اور نواز شریف کی بیل نہ ہوئی۔ تاہم میاں محمد نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہوتی ہے، جس کے بعد اسے ایک بیل دی جاتی ہے کچھ عرصے کے لیے کہ میاں محمد نواز شریف غیر ملک میں جا کر اپنا علاج کروا لیں، اور علاج کروانے کے بعد وہ دوبارہ جیل میں چلے جائیں گے۔ تو جس کا جو ضامن ہے وہ شہباز شریف بنتے ہیں، لیکن اس کے بعد میاں محمد نواز شریف علاج کروانے کے بعد پاکستان واپس نہیں آتے، اور اس طرح اب وہ ایک اشتہاری ہے۔ ناظرین، اس کے بعد اس کیس میں ایک اور موڑ آتا ہے، وہ آتا ہے کہ گلگت بلتستان کے جو چیف جسٹس تھے اس وقت کے رانا شمیم صاحب، انہوں نے 10 نومبر کو ایک ایفیڈیوٹ لندن میں تحریر کروایا، اور لندن میں وہ ایک وکیل صاحب جو نوٹری پبلک اور اوتھ کمشنر تھا اس کے سامنے پیش ہوئے، اور انہوں نے حلفاً ایک ایفیڈیوٹ تحریر کروایا کہ جو وہ ایفیڈیوٹ اب میرے پاس موجود ہے، تو میں جو اس کی ورڈنگ ہے وہ آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اسٹیٹمنٹ آن اوتھ۔ آئی جسٹس ڈاکٹر رانا محمد شمیم، فارمر چیف جسٹس سپریم ایپلیٹ کورٹ آف گلگت بلتستان، 31 اگست 2015 ٹو 30 اگست 2015۔ یہ یعنی کہ انہوں نے اپنا ٹینیور بھی لکھا ہے کہ میں 31 اگست 2015 سے لے کر 30 اگست 2015 تک جو سپریم ایپلیٹ کورٹ ہے گلگت بلتستان اس کا چیف جسٹس رہا ہوں، اور اس کے بعد ڈو ہیئر بائی میک دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ انڈر اوتھ، میں یہ فالوئنگ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں اوتھ پر۔ جو پہلا ہے اسٹیٹمنٹ وہ یہ ہے کہ ان جولائی 2018 while I was serving as the Chief Judge of the Supreme Appellate Court of Gilgit-Baltistan, Justice Mia Saqib Nisar, the then Chief Justice of Pakistan, came to Gilgit for vacation along with 27 family members and stay in the guest house of court۔ وہ کہتے ہیں کہ جولائی 2018 میں جو میں اس وقت گلگت بلتستان کا چیف جسٹس تھا، تو پاکستان کے جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب، وہ اپنی گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے گلگت بلتستان آئے،
اور اس کے ساتھ ان کے 27 فیملی کے ممبرز بھی تھے، یعنی کہ پوری فیملی سمیت جو ان کے بھتیجے بھتیجیاں یا بانجے بانجیاں، جو پی خاندان تھا، یعنی کہ 28 آدمی وہ اس وقت وہاں پر آئے تھے چھٹیاں گزارنے گلگت بلتستان۔ تو اور کہتا ہے کہ اس وقت میں بطور چیف جسٹس گلگت بلتستان کام کر رہا تھا، اور ثاقب نثار صاحب جو تھے ہماری کی گیسٹ ہاؤس جو تھا ججز کا، یعنی کہ گلگت بلتستان کی سپریم کورٹ کا جو گیسٹ ہاؤس تھا، تو انہوں نے وہاں پر سٹے کیا ہوا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں نمبر 2 پر دیٹ ون ایوننگ وین آئی مائی لیٹ وائف the Chief Justice of Pakistan Mia Saqib Nisar and his wife were taking tea in the lawn. I found that Chief Justice of Pakistan to be very disturbed and continuously taking on the phone to his registrar and directing him to go to the residence of Justice Mia Amir Farooq, Judge of Islamabad High Court, and request him to immediate call him the CJP. وہ کہتے ہیں دوسرے پیج میں کہ ایک شام جب میں اور میری وائف جو اب فوت ہو چکی ہے اور چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب اور ثاقب نثار صاحب کی وائف لان میں چائے پی رہے تھے، تو میں دیکھتا ہوں کہ جو پاکستان کے چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب، اس وقت کے چیف جسٹس، وہ بڑے ڈسٹرب ہیں اور ان ایزی فیل کر رہے ہیں، اور وہ مسلسل اپنے فون پر اپنے جو سپریم کورٹ کے رجسٹرار تھے ان سے مسلسل ان کو فون ملا رہے ہیں اور ان کو ہدایات دے رہے ہیں کہ وہ جسٹس میاں عامر فاروق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں اور اب بھی جج ہیں، کہ اور ان کو ہدایت دے رہے تھے کہ اپنے رجسٹرار کو کہ وہ جسٹس عامر فاروق صاحب کی رہائش گاہ پر جائیں اور ان سے کہیں کہ وہ فوراً ثاقب نثار صاحب کو کال کریں۔ اور یہ تو دوسرا پیرا، اور تیسرے پیرے میں وہ کہتے ہیں دیٹ ان کیس his call does not get through then convey to him on his Mia Saqib Nisar behalf that Mia Muhammad Nawaz Sharif and Maryam Nawaz Sharif must not be released on bail before the general election at any cost. اور جو تیسرا اپنا پیراگراف ہے اس میں اپنے ایفیڈیوٹ کا، اس میں جسٹس رانا محمد شمیم صاحب کہتے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب اپنے جو سپریم کورٹ کے رجسٹرار تھے اسے کہتے ہیں کہ وہ اس کی ریزیڈنٹ پر جائیں میاں محمد فاروق صاحب کی، جو عامر فاروق صاحب کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، اور اسے کہیں میرے بیہاف پر کہیں کہ ثاقب نثار صاحب کہہ رہا ہے کہ اگر اس کا تمہاری مجھ سے بات نہیں ہو سکتی، فون پر مجھ سے وہ بات نہیں کر سکتا کسی مسئلے سے، تو آپ اسے کہیں میرے بیہاف پر جا کر کہیں کہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی قیمت پر نواز شریف اور مریم نواز شریف کی ضمانتیں نہیں ہونے چاہیے جب تک 2018 کا جنرل الیکشن ختم نہیں ہو جاتا۔ اور اس کے آگے ناظرین جو چوتھا فقرہ ہے اس میں وہ کہتے ہیں دیٹ shortly afterward he also spoke to Justice Amir Farooq directly and told him that Mia Nawaz Sharif and Maryam Nawaz Sharif must remain in jail until general election were over. On assurance from the other side, he became calm and happily and demanded another cup of tea. اور چوتھے پیراگراف میں وہ کہتے ہیں جو رانا شمیم صاحب وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد جو ثاقب نثار صاحب ہیں اس کی جسٹس عامر فاروق صاحب سے ڈائریکٹ کال پر بات ہو جاتی ہے، اور وہ اسے کہتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف جنرل الیکشن تک جیل سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ تو وہ جو دوسری طرف ہے یعنی کہ میاں عامر فاروق صاحب، جسٹس عامر فاروق صاحب، تو اس کی طرف سے انشورنس دی جاتی ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ تو اس کے بعد جو ثاقب نثار صاحب ہیں جو پہلے ان ایزی فیل کر رہے تھے، ڈسٹرب تھے، وہ خوش ہو جاتے ہیں اور کول ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اب ایک چائے کا کپ اور دیا جائے۔ ناظرین، اور اس کے بعد جو پیراگراف نمبر 5 ہے ایفیڈیوٹ کا، اس میں رانا محمد شمیم صاحب کہتے ہیں کہ آئی ایز ہز کولیگ اینڈ ہوسٹ requested him to spend his vacation with family in Gilgit Baltistan and then asked him why he conveyed such message to Justice Mia Amir Farooq and for what
He said, Rana Saab, you will never understand. You must treat it as if you never heard anything. I told him in presence of my late wife and his wife that Mian Nawaz Sharif and had been falsely implicated and his sentence and that of Maryam Nawaz were both managed as were evident from his phone call. And he was initially a little disturbed to hear that, but then relaxed again and said, Rana Sahab, the chemistry of Punjab is different from Gilgit Baltistan. पांचवें पैराग्राफ में राना मोहम्मद शमीम साहब कहते हैं कि मैं बतौर कुलीग और बतौर मेज़बान साकिब निसार साहब से कहता हूं कि आप यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में छुट्टियां गुजारें, और मैं उनसे पूछता हूं कि आपने ये जस्टिस मियां आमिर फ़ारूक साहब को ये कॉल क्यों किया है और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ जो हैं उनको गलत तौर पर इस केस में उलझाया गया है, फंसाया गया है और उनकी जो सज़ा है वो गलत हुई है, और जो मुबीना एविडेंस है वो उनकी अलेज्ड फ़ोन कॉल सेल से है। तो वो आप इसको क्यों उनको सज़ा करवाना चाहते हैं और क्यों ये सारा कुछ किया। तो पहले तो वो कहते हैं कि मेरे इस पूछने पर मियां साकिब निसार साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, पहले तो वो थोड़ा सा अनईजी फील किया उन्होंने और डिस्टर्ब हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि राना साहब आप ऐसा समझे कि आप यहाँ पर कोई बात हुई ही नहीं, आपने कोई बात सुनी ही नहीं, आपको नहीं पता पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान की जो केमिस्ट्री है वो डिफरेंट है। तो इसके बाद वो जो पैराग्राफ नंबर 6 है उसमें कहते हैं कि डैट वट एवर इट इज स्टेटेड वॉलंटरली हेयरन अबव कंस्टिट्यूट द कंप्लीट ट्रुथ। इसके बाद वो कहते हैं कि जो कुछ मैंने ऊपर एफिडेविट में कहा है वो बिल्कुल सच है। और इसके बाद उनका नाम लिखा हुआ है जस्टिस रिटायर राना मोहम्मद शमीम, और उनका जो आईडी कार्ड नंबर है वो लिखा गया है और डेटेड है 10 नवंबर 2021 लंदन यूके। और इसको जो चार्ल्स हैं एक एडवोकेट हैं लंदन में, उसके सामने ये ओथ दिया गया है और उसने इसको वेरीफाई किया है बतौर ओथ कमिश्नर एंड नोटी पब्लिक। तो ये वो वकील साहब हैं जो लंदन के जिनके सामने ये एफिडेविट तहरीर किया गया है और उन्होंने इसको अटेस्ट भी किया है। तो नाज़रीन ये थे एफिडेविट। तो नाज़रीन अब पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके एक साबिक चीफ जस्टिस पर एक संगीन इल्ज़ाम पाकिस्तान की अदलिया के अपने ही रुकन ने लगाया है। ना सिर्फ साबिक चीफ जस्टिस पर लगाया है बल्कि एक सिटिंग जज पर भी लगाया है। और नाज़रीन दिलचस्प बात यह है कि जो मियां आमिर फ़ारूक साहब हैं जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसी के पास ही मरियम नवाज़ की जो एक एनी प्रेट पटिशन है और अपील है 2 रुकनी बेंच है, उस बेंच की सरबराही भी आमिर फ़ारूक साहब कर रहे हैं और उनकी जो समाअत है वो 17 नवंबर को होने वाली है, यानी कि परसों होने वाली है। तो इस मौके पर यहाँ पर सवाल उठता है कि इस अहम मौके पर जब 2 दिन रह गए थे समाअत होने में, तो इस एफिडेविट को क्यों रिलीज़ किया गया है और इससे क्या पर्पस हासिल किया जा रहा है। नाज़रीन एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जा रहा है कि जो पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो बेटी है मरियम नवाज़ या मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से, या इवन जो हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ थे उनकी तरफ से जो दस्तावेज़ात अदालतों में जमा करवाई जाती रही हैं, या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो हेल्थ रिपोर्ट हैं वो हाई कोर्ट में भेजी जाती रही हैं, तो वो जो है नोटी पब्लिक हैं या जो वकील साहब हैं लंदन में वो यही हैं जनाब चार्ल्स जो एडवोकेट हैं लंदन, उन जो मेडिकल रिपोर्ट है उनको भी इसी वकील साहब ने अटेस्ट किया है जिस वकील साहब ने जस्टिस राना मोहम्मद शमीम का एफिडेविट अटेस्ट किया है। क्या ये इत्तफाक है या शरीफ फैमिली ने खुद ही जस्टिस शमीम साहब से रिक्वेस्ट करके या उनसे कहा कर लंदन में ये एफिडेविट तैयार करवाया है। नाज़रीन जो भी है इसके पीछे
تاہم جو میاں شریف فیملی ہے اس نے اسے بہت اچھی طرح یوز کیا ہے، اور اب یہ ریکارڈ کا بھی حصہ بن جائے گا 17 نومبر کو۔ اور آج جب یہ سٹوری دی نیوز اور جیو نیوز نے یہ خبر شائع کی، تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے اس پر ایک نوٹس لیا ہے، اور توہین عدالت کی کارروائی کے لیے جسٹس رانا محمد شمیم صاحب جو گلگت بلتستان کے چیف جسٹس تھے ان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور جیو گروپ کے جو مالک ہیں میر شکیل الرحمان صاحب اس کو نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور انصار عباسی صاحب کو نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور کل کے لیے سماعت رکھی گئی اور انہیں کہا گیا کہ وہ کل 10:30 بجے عدالت میں حاضر ہوں۔ اور جو الزام لگایا گیا وہ یہ ہے کہ ایک ایفیڈیوٹ جو ابھی تک ریکارڈ کا حصہ نہیں بنا، اور اس کو انہوں نے میڈیا میں اچھال کر اور اس کے بارے میں خبر چھاپ کر، اور ایک معاملہ جو ہائی کورٹ میں ابھی پینڈنگ ہے جس پر ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے، تو اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو الزام لگایا گیا ہے جیو پر اور انصار عباسی صاحب پر اور شمیم صاحب پر، تو لیکن اسی دوران جو ثاقب نثار صاحب ہیں سابق چیف جسٹس آف پاکستان، ان کا بھی ایک بیان آیا ہے میڈیا پر، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ایفیڈیوٹ میں باتیں لکھی گئی ہیں یہ بالکل جھوٹ ہیں، اور میں نے کسی جج کو آج تک کوئی کال نہیں کی کہ آپ نے کس کی بیل لینی ہے یا نہیں لینی، نہ میں نے کبھی کسی متحد عدلیہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، اور میں نے آج تک کسی کو فون کال نہیں کی، اور نہ ہی جسٹس عامر فاروق صاحب کو میں نے کال کی تھی کہ آپ شریف فیملی کی بیل لیں یا نہ لیں، تو یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس کے بعد جو جسٹس محمد شمیم صاحب ہیں وہ بھی میڈیا پر آئے، اور ان کی طرف سے بھی ایک بیان جاری ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ایفیڈیوٹ میں نے دیا ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے، اور یہ 100% درست ہے، اور میں اس ایفیڈیوٹ کو اون کرتا ہوں۔ تو ناظرین، اس کے بعد میڈیا کو جو نوٹس جاری کیے گئے ان کی ضرورت میرے خیال میں اس لیے نہیں رہتی تھی کہ ایک آدمی جو بیان حلفی دے رہا ہے اور اس کے بعد وہ خود کہتا ہے کہ یہ جو بیان حلفی ہے یہ میں نے دیا ہے اور یہ سچ ہے، تو اس کے بعد میڈیا نے تو صرف خبر جاری کی ہے، تو وہ بالکل اپنے ایفیڈیوٹ پر قائم ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اسی وقت جب 2018 میں حج کرنے کے لیے گیا تھا تو وہاں پر میری حسین نواز سے ایک ٹیلی فون پر کال بھی ہوئی تھی، اس پر میں نے ان سے کہا تھا کہ میرے سامنے یہ جو ایفیڈیوٹ والا معاملہ میں نے لکھا ہے کہ میرے سامنے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے جسٹس عامر فاروق صاحب کو بات کی تھی، تو میرے مجھ پر بوجھ تھا جو میں اس وقت تو نہیں بتا سکتا، لیکن میں اب آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے، ہم یعنی کہ شریف فیملی نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ کیونکہ مجھ پر بوجھ تھا اس لیے میں نے یہ ایک ایفیڈیوٹ جاری کیا جو اون اوتھ ہے۔ ناظرین، جو ایفیڈیوٹ اون اوتھ ہو اس کی ایویڈنشیل ویلیو ہوتی ہے، اور اب یہ سپریم ہائی کورٹ میں اپیلیٹ کورٹ میں جمع بھی ہوگا، تو میں بھی اس کے بعد یہ جو کیس ہے وہ ریمانڈ ہو واپس نیب عدالت میں، اور نیب کورٹ اس پر دوبارہ فیصلہ کرے اور جسٹس محمد شمیم صاحب بطور وٹنس پیش بھی ہوں۔ تو ناظرین، جیسے ثاقب نثار صاحب نے عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کی، خاص کر سیاسی معاملات میں مداخلت کی، اب اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اب جو عدلیہ پر مختلف سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ایک جج دوسرے جج پر الزام لگا رہا ہے، اور ایک جج دوسرے پر لگا رہا ہے، اور کسی جج کی ویڈیو آ رہی ہے، اور کوئی جج جس کو نوکری سے نکالا جاتا ہے وہ ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں ریٹیں کرتا ہے کہ مجھے اس وجہ سے نکالا گیا ہے، اب مجھے بینچ کا حصہ نہیں بنایا جا رہا تھا، اور مجھے میاں محمد نواز شریف کی اپیل سننے سے روکنے کے لیے نوکری سے نکالا گیا ہے، اور ایک جج ایفیڈیوٹ دیتا ہے کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہوا، دوسرا کہتا ہے میرے ساتھ یہ سلوک ہوا، اور تو پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ اس وقت کافی دباؤ میں ہے، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب، وہ ایک بہت اچھے جج ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ والسلام۔